دنیا کی تاریخ کا یہ ایک واحد عظیم رہنما ہے کہ جس نے جو بات بتائی نا وہ کسی بادشاہ اور کسی قائد اور رہنما نہیں بتا سکی۔ سکندر اعظم نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کی، لیکن موت کا جب وقت آیا نا تو کہنے لگا کہ ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی تھا۔ کوئی شخص اپنا کام مکمل کر کے دعویٰ کر کے نہیں گیا، یہی کہا کہ بھئی اب کام کرنا تھا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، 10,000 صحابہ کرام کا مجمع سامنے موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یارو، جو ذمہ داری اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی تھی، جو ایک منصب عطا کیا تھا، جو کچھ مجھے ملا تھا، وہ سارا کا سارا میں تمہارے سامنے کھول کر تم تک پہنچا چکا ہوں۔ تب تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، انک قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ، کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ آپ نے تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کا آپ نے حق ادا کیا، یہ نہیں کہ آپ نے صرف دیانت کی بات بتائی، آپ نے حق ادا کیا، یہ نہیں کہ آپ نے نصیحت کی، حق ادا کیا، آپ نے حق ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب اتنی ساری بات سمجھ آ گئی تو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب یہ جتنے تم یہاں سن رہے ہو نا، یہاں سے پھیل جاؤ اور جتنے غائب لوگ ہیں ان تک میری یہ دعوت اور پیغام پہنچا۔ تو نکلے نا صحابہ، نکلے اطراف میں، پھیل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ نے آیت قرآن کریم کی نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین میں نے مکمل کر لیا ہے۔ اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، ساری باتیں مکمل ہو گئی، اب کوئی بات رہی نہیں، ساری باتیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تمہارے درمیان 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میرا فرمان ہے۔ اس کے کافی زمانہ بعد پیغمبر پاک اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، یہ کمال تھا یا نہیں تھا؟ موت سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، مکمل۔ اب دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ دین کے اندر کوئی چیز خفیہ نہ رہی، خفیہ نہ رہی۔ اب میں آتا ہوں اپنے مقصد پہ کہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اس تاریخ میں علماء نے اگرچہ اختلاف کیا ہے لیکن کوئی کنفرم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے، 10 کو پیدا ہوئے، 11 12 کو پیدا ہوئے، 17 کو، مختلف اقوال ہیں، کسی کا اتفاق نہیں ہو سکا، اختلاف ہوا۔ اب آپ کے ذہن میں اعتراض پیدا ہوگا کہ بھئی جہاں واش روم جانے کے مسائل بتائے، سونے کا طریقہ بتایا، جھاڑو لگانے کا طریقہ بتایا، بازار میں چلنے کا طریقہ بتایا، کاروبار تجارت کے اصول بتائے، کھانا کھانے کا بتایا، کمانے کا بتایا، یہ ساری چیزیں بتائی، تو وہاں تاریخ کنفرم کیوں نہیں ہوئی؟ سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ بنتا ہے نا، سوال بنتا ہے، تاریخ پر اتفاق کیوں نہیں ہو سکا؟ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ کائنات کے سردار اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے۔ جاتے نا اس وقت صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زندہ تھی، آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ زندہ تھی، ان سے پوچھتے، کنفرم کرتے کہ بھئی کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین
حضرت امیر معاویہ، 1.25 لاکھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کی طرف کسی نے توجہ، کوئی ثبوت نہیں ملتا، توجہ ہی کسی نے نہیں دی، تاریخ کی حیثیت ہی ان کی نظر میں نہیں تھی۔ انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیر کے دن کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ پیر کے دن سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی، سب کی ہے، خاص طور پر جو میلاد منانے والے ہیں میں ان کی توجہ چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ، یہ پیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس دن میں پیدا ہوا۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ پیر والے دن آپ پیدا ہوئے، اس میں کسی کا اختلاف ہو نہیں، یہ پیغمبر نے خود ارشاد فرمائی۔ اور وجہ پیغمبر پاک نے کیا بتائی؟ وجہ پیغمبر پاک نے بتائی کہ تعرض الاعمال الی اللہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کی طرف پہنچتے ہیں، اللہ کی طرف۔ وَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں چاہتا ہوں کہ جب پیر کے دن میرے اعمال اللہ کے ہاں پہنچے تو میں روزے سے ہوں۔ میں تو پیر کے دن پیغمبر پاک کا معمول مبارک تھا کہ آپ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ اپنی ولادت والے دن آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ میلاد کی تاریخ پر کسی کا اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن میلاد والے دن پر سب کا اتفاق ہے کہ پیر والے دن پہ۔ اب صحابہ کرام نے توجہ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اس تاریخ کو دہرا کر، اس میں جشن منا کر، اس میں یہ سارے طریقے کر کے، یہ ان کا مقصد نہیں تھا۔ وہ رسول کی سیرت کے پیچھے چل کر عمل کرنا چاہتے تھے۔ رسول جو مشن لے کر آئے تھے اس مشن کو اپنانا چاہتے تھے۔ جشن کو ثابت کریں آپ، سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر رضی اللہ تعالیٰ، پیغمبر پاک کے بعد اس امت میں بڑا اور کون ہے؟ کہاں جشن منایا انہوں نے؟ باقی صحابہ کرام آپ ترتیب وار دیکھتے جائیے، آپ کو تاریخ کے اندر کہیں ایسا نہیں ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ پیر کے دن پیغمبر پاک کی ولادت مبارکہ ہے، اتفاقی بات ہے، اور پیر والے دن پیغمبر پاک کا معمول ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ آپ تو 1 سال کے بعد جو ہے وہ میلاد کا دن مناتے ہیں، پیغمبر نے تو ہر ہفتے پیر کا دن روزہ رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، جس پیغمبر کی عظمت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس پیغمبر کی شریعت اور عمل کے اوپر ہم عمل کر کے دکھائیں گے، تب جا کر بات بنے گی جناب۔ تیسری بات میں نے عرض کی ہے کہ پیغمبر پاک کی ولادت کا مقصد کیا ہے، یہ اصل پوائنٹ کی بات ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کی توجہ چاہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ سے محبت، سب کا ایمان ہے، سب چاہتے ہیں، سب کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ خود اپنے پیغمبر سے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، تو پھر چاہیے کہ تم سب کے سب میری تابعداری کرو۔ بتایا نہیں آیا؟ اللہ سے جو محبت کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ پیغمبر کی تابعداری کرنی ہوگی۔ جب پیغمبر کی تابعداری کے اندر آئے گا، پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے گا، پیغمبر کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دے گا، یحببکم اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا کہ پھر میں ان سے محبت کروں گا۔ تو اللہ نے اپنی محبت پیغمبر کی تابعداری کے اندر رکھ دی ہے۔ پیغمبر کی تابعداری کیا؟ یہ 2 چیزیں لازم ہیں۔
تبھی جا کر ہم مسلمان بن جاتے ہیں، جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول، صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کہہ کر آدمی اگر کافر ہے اور 100 سال تک یہی کلمہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ، وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کو وہ شامل نہیں کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے اپنی محبت اپنے پیغمبر کی تابعداری کے اندر رکھی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ پیغمبر پاک کی سیرت کا مقصد ہے، یہ پیغمبر پاک کی ولادت کا مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے مقصد کہ جلسے کرو، جلوس نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، چراغاں کرو۔ کوئی یہاں میرا بھائی اگر اس ذہن کا ہے کہ بھائی مولوی صاحب نے اس طریقے سے بات کی ہے، ہماری دل آزاری کی ہے، تو میں کھل کر عرض کر رہا ہوں کہ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائے کہ پیغمبر آئے کیوں تھے، کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ میلاد مناؤ، لاکھ مناؤ، لیکن جس کی میلاد مناتے ہو نا وہ جھنڈیاں لگانے سے خوش نہیں ہوتا، وہ جلسہ کرنے سے خوش نہیں ہوتا، جلوس نکالنے سے خوش نہیں ہوتا، وہ لائٹنگ کرنے سے خوش نہیں ہوتا، وہ اپنی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ جی، اس کی شریعت پر عمل ہوگا تو کام بنے گا، اس کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا تو کام نہیں بنے گا۔ آج کل آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، ایک آدمی آپ اپنے اپنے محلوں میں دیکھیں، میرے پڑوس کے اندر بھی ایک اللہ کا بندہ رہتا ہے، میلاد مناتے ہیں، میلاد محفل، نعت خوانی، قرآن خوانی، ختم قادری، آیت کریمہ، سارے ختم، ساری چیزیں، 12ویں، ساری چیزیں مناتے، لیکن نماز کا نام تک نہیں لیتا۔ نماز قضا ہو جائے، جماعت نکل جائے، دوسرے بندے کے حقوق کو غصب کرے، حرام کی کمائی میں لگا ہوا ہے کرے، سود کھاتا رہے کھائے، گالیاں دے، ظلم کرے، شریعت کی ساری حدود کو پامال کرنا پڑے کرے، لیکن میلاد منائیں گے بھائی، میلاد منائیں گے، نعتیں پڑھیں گے، نعتوں کی محفلوں میں جا کے بیٹھیں گے، نماز کا، شریعت کا، دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی نعتیں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ جو پیران عظام ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرما دے، جب مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، مریدوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کے ضربیں لگتی ہیں، اللہ کی آوازیں آتی ہیں، بھئی مریدوں کو کم از کم یہ سمجھاؤ، ان کو یہ سکھاؤ کہ پہلے سود نہ کھائے وہ، حرام خوری نہ کرے وہ، جھوٹ نہ بولے وہ، کسی کا حق نہ کھائے وہ، کسی کو تکلیف نہ دے وہ، نماز کا اہتمام کرے وہ، روزہ رکھے وہ، زکوٰۃ ادا کرے وہ، حج عمرہ لازم فرض ہے وہ ادا کرے وہ، یہ ساری چیزیں پہلے یہ سکھاؤ، تب جا کر یہ دل صاف ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لاکھ ضربے لگاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عشق کے دعوے ویسے ادھورے ہو جائیں گے اگر اس کی شریعت پر عمل کرنے کی ہم کوشش نہ کریں۔ سیدھی سی بات ہے، آمد کا مقصد تو یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ تزکیہ ہے کہ بھی دل صاف ہو جائے۔ جب دل صاف ہو جائیں گے شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا، پھر شریعت پر جب چلو گے تو اس کی اطاعت آئے گی۔ اب پیغمبر کی اطاعت ہی کوئی نہیں ہے، پیغمبر کی شریعت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ میں یہ پچھلے ابھی جو 10 محرم کی تاریخ گزری ہے، میرے خیال میں کچھ 11 محرم کی تاریخ تھی یا 12، میں جا رہا تھا، ایک جوان سا تھا، اس نے اشارہ کیا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو بٹھا کر چلتے چلتے
میں نے ان سے پوچھا کدھر سے؟ انہوں نے کہا تو میں فیصل آباد سے آیا ہوں، مجلس پڑھنے آیا تھا۔ مجلس، میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہا 2 لاکھ لیے ہیں۔ مجلس پڑھنے آیا تھا، 2 لاکھ لیے ہیں۔ میں نے کہا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں منبر رسول پر، اس کی زبان سے ایک حرف نہیں نکلا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا نماز کا سبق یاد ہے؟ کہا مجھے نہیں پتہ۔ یہ عالم ہے، یہ مجلسیں پڑھنے والے ہیں۔ ایسے نعت خوان بھی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے جو زمین کو آسمان تک اٹھا دیتے ہیں۔ بھئی سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، تب جا کر آپ اس سے کچھ سیکھیں گے۔ وہ اپنا گلا پھاڑے نا، اس نے تو آپ سے پیسے لینے ہیں، اپنی فیسیں وصول کرنی ہے اور چلے جانا ہے، اور تمہیں خوش کر کے تم واہ واہ کے نعرے لگاتے پھرو، چلو جلسہ ختم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ رسول ایسی چیزوں سے راضی نہیں ہوتے ہیں، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ چوری کی بجلیاں، بجلی چوری کر کے عشق رسول کے لیے لائٹنگ کی جاتی ہے، کرتے لوگ نہیں کرتے؟ آج کل تو مکان کے کرایوں سے زیادہ بجلی کے بلوں کے پیسے ہیں، تو کون اتنی ساری لائٹیں جلا جلا کے وہ کریں؟ تو پھر سہارا لینا پڑتا ہے، کوئی کنڈا شنڈا مار دیتے ہیں، اس پر ساری رات جو ہے وہ لائٹیں جلتی۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ پیغمبر کی ولادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شریعت کے بھی تم خرچہ کرتے ہو کسی غریب کی جیب میں ڈال دو یار۔ لوگ کھانے کو بھوک سے مر رہے ہیں، کسی غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ اللہ کے نام پہ۔ کسی کی بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، ان کے ساتھ تعاون کرو، یہ سب آپ کے کام ہے۔ کوئی مسجد بناؤ، کوئی مدرسہ چلاؤ، کسی طالب علم کو تیار کر اس پہ خرچہ کرو۔ اللہ کی بہت ساری غریب مخلوق ہے، ان کے ساتھ تاکہ تمہیں فائدہ ملے، ثواب مل جائے۔ یہ جو خرافات ہیں، جو چیزیں ہیں، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہیں فرمائی۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے میری اطاعت کرے گا نا، جنت میں وہ میرا ساتھ ہوگا۔ تو کتنی آسان سی بات ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ شریعت سے دوری ہے بھائی، میں 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ شریعت سے دوری ہے، تبھی تو جا کر ملک کے اندر ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا گزشتہ 1-2 دنوں کے اندر کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جو گستاخی ہوئی ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ کام تو حکومت کا ہے نا کہ وہ کسی کو سزا دے، کسی کو جزا دے، لیکن ظاہر بات ہے یہ ملک مسلمانوں کا ہے، ملک مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، وہ گھر کے اندر کیوں نہ ہو، قبیلے کے اندر کیوں نہ ہو، محلے کے اندر کیوں نہ ہو، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی کو بھڑکا دیتے ہیں۔ تو وہی ہوا انجام، جس نے گستاخی کی وہ اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچ گیا۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم عمل کریں، اور اس قسم کے الفاظ کو استعمال کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچا جائے کہ کہیں آپ کی شان اقدس کے اندر کسی گستاخی کا ارتکاب تو میں نہیں کرتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محبت کے اندر آ کر کچھ بھی کہہ دیتا ہے، آدمی کا ذہن ہوتا ہے کہ میں محبت کے اندر آ کر عقیدت اور اس طریقے سے، لیکن ایک پہلو اس سے گستاخی کا اور بے ادبی کا نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو